أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس نے اس میں ایک سراج یعنی روشن ستارہ سورج بنایا وقمر منیرا اور منور کرنے والا چاند بنایا۔ آج کی جو آیات ہے، کل حکم دیا گیا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو الٹا یہ کہ سجدہ کرے پوچھنے لگے رحمان کیا ہے، ہم جانتے نہیں۔ تو آگے ان بندوں کے اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں جن کے دل رحمان کی عظمت سے پورے، اور ان بندوں کی نسبت رحمان کی طرف کر دی گئی، اور ان بندوں کا نام رکھا گیا عباد الرحمان، اور ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں رحمان کی کیا عظمت ہے۔ ہمارے ان بندوں کو دیکھیے جن میں 9 ایسی خوبیاں پائی جا رہی ہیں کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، ان کے دل کس کی عظمت اور محبت سے پور ہیں۔ وہ جب لوگ رات میں غفلت کی نیند کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں یا رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، اور اس میں ہمارے کام کی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا منصوبہ بنایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پورا رمضان ہم کو دیا، آگے کی زندگی کا ہم نے کیا منصوبہ بنایا۔ شاید ہم میں سے ہر ایک کو اس کا احساس ہوگا کہ زندگی کے بہت سارے رمضان ہم نے دیکھے، لیکن اس سال کا رمضان جتنا تیزی سے گیا ہے اتنا کوئی رمضان نہیں گیا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ قیامت کے قریب مہینہ اس طرح گزر جائے گا جیسا ایک ہفتہ گزر جائے۔ حالانکہ یہ مہینہ ایسا تھا کہ جس میں 5 جمعہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مہینہ ایسا ہماری زندگیوں سے گیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 9ویں شب میں ایک موقع دیا، اور مضمون بھی اس حساب سے آ رہا کہ ہمارا آگے کا لائی ہے عمل کیا ہونا چاہیے۔ آخری وقت میں اگر انسان اس کی قدر کر لیتا ہے تو اللہ ساری غفلتوں کا اس کا کفارہ بنا دے۔ کفارات ہمارے شریعت میں ایک اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کفارہ رکھا۔ آپ سے اگر روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر نہیں توڑا ہے تو 1 دن کی قضا کر، اور اگر جان بوجھ کر توڑا ہے تو 3 آپشن ہے۔ تو کفارے کا کانسیپٹ اسلام میں رکھا ہے تاکہ غفلتوں کی تلافی ہو جائے۔ صدقۃ الفطرہ روزے میں ہوئی غفلتوں کی تلافی ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بھی منصوبہ بنا دیں کہ ہم رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی رات ہے، عزائم کرے بنانے والا اللہ ہے، ہم کیا بن سکتے ہیں۔ اللہ نے جن کو بھی عباد الرحمن بنائے اپنی توفیق سے بنایا، کوئی اپنی طاقت سے نہیں بنا۔ ہم سب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ 9 اوصاف اپنی زندگیوں میں اندر داخل کریں گے اور رحمان کے بندے بن جائیں گے۔ اللہ ہی فرما دے تو میرا بندہ ہے تو کام بن جائے۔ ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے ہیں، مگر اللہ فرما دے تو میرا اپنا ہے۔ اس عنوان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز سے شروع کیا کہ اس سرزمین پر بہت سارے بندے بستے ہیں، مگر ان میں فرق مراتب۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے، مگر ان میں بھی تفاوت ہے، کیٹیگریز ہے، فرق مراتب ہے۔ ان میں سب سے بڑا ستارہ جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، حتیٰ کہ چاند بھی اس سے روشنی حاصل کر کے ضیاء پاشی کرتا ہے، اور سب سے بڑا ستارہ کون ہے؟ سورج۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور منور کرنے والا، رات کو روشنی پھینکنے والا ایک چاند ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی ستارے ایسے ہیں جو ننگی آنکھ سے ہم کو نظر آ جاتے ہیں، اور کئی ستارے ایسے ہیں جو خوردبین سے ہم کو دیکھنے پڑتے ہیں، دوربین سے دیکھنے پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے آسمان ہدایت کے بھی چند ستارے ہیں۔ سب سے بڑا ستارہ اس سرزمین پر سب سے زیادہ چمکنے والا اور پوری دنیا کو روشن کرنے والا اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا، آسمان کے تاروں کا۔ اس سے تم عبرت حاصل کرو کہ زمین پر بھی اللہ کے تارے ہیں۔
جس نے نور سے پوری دنیا کو روشن کیا، وہ سب سے بڑا ستارہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان سے روشنی حاصل کر کے پوری دنیا کو روشن کرنے والے صحابہ کرام. اور وہ ستارے جو اپنے دوربین کے بغیر بھی نظر آ جاتے ہیں، یہ حضور کے نائبین ہیں. اور ان کے علاوہ بہت سارے ستارے ایسے ہیں جو فرائض اور واجبات اور سنتوں تک محدود ہے، نوافل کا ان کی زندگیوں میں اضافہ نہیں ہے، وہ بھی چھوٹے ستاروں کی طرح. تو جیسے آسمان کے تاروں میں فرق مراتب ہے، آسمان ہدایت یعنی زمین پر بسنے والے بندوں میں بھی فرق مراتب ہے. اور ان میں سب سے زیادہ چمکنے والے عباد الرحمن ہیں، جن میں یہ اوصاف پیدا ہو جائے تو آسمان میں چمکنے والے ستاروں کی طرح زمین میں چمکنے والے ستارے بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو رات کو اور دن کو یکے بعد دیگرے لاتا. کبھی انسان رات میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو دن میں عبادت کر لیتا ہے، کبھی دن میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو رات میں عبادت کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ باری باری موقع دے رہا ہے کہ اس میں غفلت ہو گئی تو رات آ گئی، تمہارے لیے چستی کا وقت ہے، اسی میں عبادت کر لو اور اسی کی تلافی کر لو. لمن اراد ان یذکر، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرے. نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی میری غفلت کا وقت رات میں گزر گیا، میں دن میں عبادت کی تلافی کر لوں گا. میرا دن میں وقت غفلت کے ساتھ گزر گیا، میں رات میں اس کی تلافی کر لوں گا. او اراد شکورا، یا اللہ کا شکر گزار بننے کا وہ ارادہ کرتا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو بہت عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان میں اکڑ نہیں ہوتی، ان میں گھمنڈ نہیں ہوتا. قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے اگر ٹانگیں مار کر چلتا ہے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑوں کے لیول کے برابر نہیں ہو سکتا، پھر کس چیز پر تو اتراتا؟ نہ زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کے لیول کے برابر اونچائی تک جا سکتا ہے، پھر کس بنیاد پر تو اپنے قد کو بڑھانا چاہتا ہے؟ یہ صفت اللہ کو پسند ہے، عاجزی. یہ پہلا وصف ہے رحمان کے خاص بندوں کا. اللہ کو نرمی بہت پسند ہے، یہ پہلی صفت ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلین سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے، جاہلین یعنی جاہل سے مراد یہاں جو جھگڑا کرتے ہیں اکثر، ایسے لوگوں سے جب ان کا سامنا ہو جاتا ہے تو سلام کر کے آگے روانہ ہو جاتے ہیں. ان سے الجھتے نہیں، معاملہ سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا رمضان میں اگر کوئی شخص تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو بھائی روزہ، اتنی اچھی عبادت کے ساتھ یہ چیز مناسب ہے. وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو خود کو سمجھا دے تیرا روزہ ہے. یعنی جاہل کے ساتھ جہالت والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بے وقوف کے ساتھ بے وقوفی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنایا گیا. ان کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب بادشاہ نے عہدہ پیش کیا تو انہوں نے کہا میں اس کو قبول نہیں کرتا. بادشاہ نے کہا آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا. فرمایا میں اس کا اہل نہیں. فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو. تو امام صاحب نے فرمایا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں قاضی کیسے بن سکتا ہوں؟ جھوٹا آدمی تو بن نہیں سکتا. اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں تو مجھے بنا کر کچھ فائدہ نہیں. بعد میں ان پر کوڑے برسائے گئے. امام صاحب نے اس عہدے کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے ماتحت لے کر سارے فیصلے اپنی منشا کے مطابق کریں، اس لیے موت تک ساری تکالیف کو قبول کیا مگر اس عہدے کو قبول نہیں کیا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی بن گئے. ایک آدمی نے ان کے اوپر اعتراض کیا کہ قاضی کا عہدہ سنبھال رہے ہیں، معلومات اتنی نہیں ہے اور اتنی ساری تنخواہ لے رہے ہیں. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو میری معلومات کے حساب سے مجھے تنخواہ دی جا رہی ہے، اگر میری جہالت کے حساب سے مجھے تنخواہ دی جائے تو شاید خزانے ختم ہو جائے. یعنی میری جہالت تو اتنی ہے. تو ایسے آدمی کے ساتھ الجھنے کے بجائے معاملہ ختم. یہ تو میری معلومات کے مطابق مجھے دیا جا رہا ہے. اگر جہالت کی بنا پر دیا جا رہا ہے تو آدمی تو کتنے معاملات سے نا واقف ہے، تو پھر تو خزانے خالی ہو جائیں. ایک صاحب ہمیشہ کسی سے جھگڑنا نہیں چاہتے تھے. ایک بندہ آیا دوسرے بندے کو لے کر، فرمایا اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا وہ ظلم کیا، پوری داستان علم سنائی.
فرمایا آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ سامنے والے شخص نے اپنی بات شروع کی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، فرمایا آپ بھی صحیح فرما رہے ہیں۔ تیسرا آدمی یہ سب سن رہا تھا، کہا آپ کیسے آپ جھوٹ بات کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، تو ظلم بھی نہیں ہوا، فرمایا آپ بھی صحیح فرما رہے ہیں۔ یعنی جھگڑا ہی ختم۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو سلامتی کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں۔ یعنی ان کا مزاج یہ نہیں ہے کہ الجھنے والوں کے ساتھ مزید الجھے، ہمیشہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ بندے اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزار دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کے اوصاف ہے۔ جب لوگ نیند کا مزہ لوٹ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ ان راتوں کی ہم قدر کریں انشاءاللہ۔ ہم قیام لیل یعنی تہجد کی نماز کم سے کم اس میں تو 8 رکعت پوری پڑھ لیا کرے، 2 رکعت کر کے 8 رکعت پوری کر لے، اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہم کو شامل کر دے گا۔ مختصر آگے ذکر کر لیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ رحمان کے بندے ایسے ہیں جو اپنے عبادت پر اتراتے نہیں ہیں اور جہنم سے غافل بھی نہیں ہیں۔ ہمیشہ ان کی دعاؤں میں یہ دعا رہتی ہے، اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا۔ یہ ان کی دعاؤں کا خاص حصہ ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں یہی دعا مانگنا ہے، اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ اس لیے اس دعا کو یاد کر لیجئے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب بہت سخت ہے، بہت برا ٹھکانہ اور بہت برا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے اس دعا کو یاد کر لیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد تجاوز نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے۔ ولیمہ کرنا ہے، سنت ہے، مگر چکھنے کے لیے 15,000 کے کھانے نہیں بنائے جائے، بلکہ جتنے میں کافی ہو جائے وہی کافی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، تو ان کی خرچ میں بھی اعتدال ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَقْتُلُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ تنگی بھی نہیں کرتے کہ گھر میں بیوی کا خرچ اپنے ذمے ہے اور وہ نہ دیتے، نہیں، سب کے حقوق ادا کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، نہ اسراف ہے نہ تنگی ہے، بلکہ درمیان کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے میں درمیانی چال چلنا یہ بھی آدھی کمائی ہے، یعنی انکم اور خرچ دونوں کے درمیان مساوات ہونی چاہیے۔ تو آپ کے 15,000 30,000 کے برابر کام دیں گے، یہ آدھی کمائی ہے، بچت۔ یعنی جہاں خرچ کا موقع نہیں وہاں مت کرو، جہاں خرچ کا موقع ہے پھر وہ کتنی بھی مہنگی چیز ہو مگر اپنی ضرورت کی چیز ہے تو خرید۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے 3 بڑے گناہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، اور جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کا قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر شریعت کے حق کی وجہ سے اگر کسی کو قتل کرنا پڑے، جیسے رجم کی وغیرہ کی جو سزائیں ہیں، قصاص ہے، تو اس میں تو گردن ماری جائے گی۔ یہ دوسرا گناہ۔ ولا یزنون، اور تیسرا گناہ کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ تو رحمان کے 3 بندوں کے 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان میں خوبی ہے کہ وہ ان سے دور رہتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ عَذَابًا، اور جو اس کو کرے گا وہ اس کا عذاب بھی اپنے سامنے پائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے عذاب میں قیامت کے دن اضافہ کیا جائے گا۔ عذاب مسلسل دیا جائے تو یہ بھی تو اضافہ ہی ہے۔ ایک آدمی کو 5 منٹ آگ میں رکھا جائے اور ایک کو 50 منٹ رکھا جائے تو اس کو اس کی تکلیف بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اس اعتبار سے فرمایا الا من تاب، مگر بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اس میں مبتلا ہونے کے بعد جو اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، چونکہ شرک گناہ کا بھی ذکر تھا، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔
یعنی برائیوں پر اللہ تعالیٰ معافی کا قلم پھیر دیں گے اور اس کے بعد نیکیوں والی زندگی شروع ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ برائیوں کو نیکیوں سے بدلنا یعنی برائیوں پر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یعنی گناہ پر کسی کو ثواب نہیں مل سکتا, وہ دور ختم ہو گیا. اللہ نے اس کی جو سزائیں تھی وہ ختم کر دی اور اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا. اللہ ہم سب کو ایسی پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ معاف کرنے والے, رحم کرنے والے. اللہ فرماتے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا, ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. افطاری ہوئی اللہ کا شکر ادا کرو, شہری ہوئی اللہ کا شکر ادا کرو, مہینہ بھر تراویح ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کرو, قرآن کی تلاوت کی ہے اللہ کا شکر ادا کرو. بلکہ ایک سجدہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ خالی اللہ کا شکر ہو. اللہ بہت راضی ہوتے ہیں اس سے. شکر ادا کرنے والا کبھی ناکام نہیں لوٹتا. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور, یہ جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے, یعنی ناحق لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ, اور جب بیکار مشغلے کہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں, مروا کراما, تو یہ عزت کے ساتھ وہاں گزر جاتے ہیں. یہ نہیں کہ 5-6 لوگ مل کر کے کسی کی غیبت کر رہے ہیں یا ایسے لغو کھیل وغیرہ میں مبتلا ہے کہ جس سے نمازیں وغیرہ متاثر ہوتی ہیں. ان جگہوں سے جب یہ گزرتے ہیں تو عافیت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. لغو مشاغل ان کا نہیں ہوتا. اب موبائل میں گیم کھیلنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے, یعنی جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. رمضان میں گیم کھیلنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بچے کو بھی دیکھو, بوڑھے کو بھی دیکھو تو گیم کھیلتا رہتا ہے. بسا اوقات کبھی سفر ہوتا ہے 8-8 گھنٹے سامنے کی سیٹ پر بوڑھے میاں بیٹھے ہیں اور 8 گھنٹے تک مسلسل موبائل جاری ہے. اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور جب ان کے رب کی آیات پڑھ کر کے ان کو سنائی جاتی ہے تو اندھے بہرے بن کر کے اس پر نہیں گرتے. اندھے بہرے بن کر کے گرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے تو یہ اندھے بہرے نہیں بن جاتے, بلکہ اس کو غور سے سنتے ہیں, دل پر اس کا اثر ہوتا ہے, عمل کی نیت کے ساتھ یہ سنتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات کوئی پڑھ کر کے سناتا ہے تو یہ اندھے بہرے بن کر کے یقین نہیں کر لیتے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سنانے والا خود قرآن کی آیت سمجھا یا نہیں سمجھا. آج کل تو چونکہ ہر کوئی ریسرچ کر رہا اور ہر کوئی قرآن کی آیت کا مطلب سمجھا رہا ہے. لے کے آ گیا بخاری اور کہہ رہا ہے بخاری میں یہ حدیث ہے اور حدیث کا مطلب خود نہیں سمجھا. اب وہ سامنے والا بندہ کیا سمجھتا ہے کہ بخاری میں حدیث ہے اور یہ بیان کر. نہیں, یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ بیان کرنے والا خود بھی حدیث سمجھائے کہ نہیں سمجھا. ایک مثال میں دو. ایک صاحب نے بخاری میں حدیث پڑھی, من استجمر فلیوتر, من استجمر جو استنجا کرے ڈھیلوں سے. پہلے زمانے میں پانی اتنا نہیں ہوتا تھا تو ڈھیلے سے استنجا بھی کرنا چاہیے, اطمینان قلب ہو جاتا ہے. من استجمر فلیوتر, جو استنجا کرے ڈھیلے سے وہ وطر کرے. دیکھیے فلیوتر کا 2 معنی ہوتا ہے. ایک معنی ہوتا ہے کہ تا عدد میں استعمال کرے, اور ولیوتر کا ایک ترجمہ ہوتا ہے وطر پڑھے. تو وہ صاحب ڈیرے سے استنجا کرنے کے بعد وطر پڑھتے تھے اور فرماتے تھے حدیث میں من استجمر فلیوتر, ہر بار وطر پڑھتے تھے اور یہی حدیث پیش کرتے تھے. ارے اللہ کے بندے, جو استنجا کرے اس میں تا عدد استعمال کرے, یعنی 3 ڈھیلے استعمال کرے, 5 ڈھیلے استعمال کرے, 7 ڈھیلے استعمال کرے, اور وہ بیان کیا کر رہے ہیں تو بخاری سے پیش کر رہے ہیں, مگر مطلب وہ خود سمجھے نہیں ہے. تو جب قرآن کی آیات یا احادیث پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے تو یہ رحمان کے بندے اندھے بہرے بن کر کے نہیں گرتے اس کے اوپر, بلکہ وہ تحقیق کرتے ہیں کہ بیان کرنے والا خود بھی سمجھائے یا نہیں ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد اپنی زینت کو مسجد لے جاؤ. ایک پروفیسر صاحب تھے, ہر نماز کو ٹائی لگا کر آتے تھے اور زینت کو بھی لے کے آتے تھے.
ان کی بیوی کا نام تھا، تو ریک میں چپل رکھتے تھے، بیوی کو بھی وہاں ٹھہراتے تھے۔ ایک صاحب نے اتفاقاً پوچھ لیا بھائی کیا بات ہے آپ روزانہ اس طریقے کا معاملہ؟ فرمایا قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد جاؤ تو زینت کو لے کر کے جاؤ، میری وائف کا نام زینت ہے، لے کے آ رہا ہوں، تمہیں کیا آبجیکشن ہے؟ فرمایا بھئی یہاں زینت مراد نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن کر جاؤ۔ تو آیت تو قرآن کی پڑھ رہا ہے مگر کچھ سمجھ نہیں رہا ہے۔ تو اللہ کے رحمان کے بندے خاص وہ ہیں کہ جب قرآن کی آیات وغیرہ پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے تو اندھے بہرے بند کر کے نہیں گرتے، یعنی ہر ایک پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج کل مرزا انجینئر کی باتوں پر اعتماد کر رہے ہیں، سامنے بخاری وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، کوئی غامیدیت کو فالو کر رہا ہے، کوئی دیندار انجمن کا فالوور ہے، حالانکہ یہ سب قرآن و حدیث کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یہ رحمان کے بندوں کی خصوصیت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جب نیک بندہ اپنے گھر کی فیملی کے افراد کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارا فرما بردار بنا دے، اور مجھے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، مجھے متقیوں کا امام بنا دے، کہ لوگ مجھے دیکھیں تو متقی بننے کا شوق ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو، تو مجھے تو امام بنا۔ یعنی سب سے پہلے اپنی ذات کو بھولنا نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہو۔ جب یہ 9 خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہے میرے وہ بندے جن کو قیامت کے دن ان کے جمنے کی بنیاد پر ایسے بالا خانے جنت کے اندر دیے جائیں گے کہ جہاں صرف سلامتی ہی کی سلامتی کی آواز ہوگی۔ فرشتے سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام آیا، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، حسنت مستقرا و مقاما، کتنا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جنہوں نے انکار کیا تھا رحمان کون ہے، رحمان کیا ہے ہم نہیں جانتے، فرمایا تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آج یہ جو مرحلہ چل رہا ہے وہ دعوت کا مرحلہ چل رہا ہے، نبی تم کو بلا رہے ہیں اس لیے پکڑ نہیں ہو رہی، جب پکڑ کا مرحلہ شروع ہوگا تب پتہ چل جائے گا۔ فقد کذبتم، تم نے تو رحمان کو جھٹلایا ہے، فسوف یکون لزاما، ان قریب تم لوگ دیکھ لو گے کہ عذاب کیسا تم سے چمٹتا ہے، اس لیے رب کو چمٹ جاؤ، انشاءاللہ جنت تم سے چمٹی رہے گی۔ اللہ یہ 9 خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 3 باتیں حضرت، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے اپنے کانوں سے اسلام قبول کرنے کے بعد سنی ہے، حضور نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں کو سلام کرو، اس لیے سلام کا خوب رواج ڈالنا چاہیے۔ آج ہمارے محلے میں امن کی ضرورت، ہمارے شہر میں امن کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کے اندر امن کی ضرورت ہے، ہر گھر میں امن کی ضرورت ہے۔ جھگڑوں سے نجات ملے، جھگڑا تو اتنی خطرناک بات ہے، شب قدر بھی اس سے اٹھ جاتی ہے۔ امن چاہیے تو سلام عام کرو، سلامتی، ہر ایک کو سلامتی کی دعا دو، تمہارے حق میں سب سے پہلے قبول ہوگی۔ دوسری بات فرمائی اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گے۔ اللہ یہ 9 خوبیاں بھی اور یہ 3 باتیں، ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہنے کی اپنے فضل سے اور سننے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، اور موت تک اس قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اور اس کو قیامت کے دن قبر میں روشنی کا ذریعہ اور قیامت میں نجات کا ذریعہ اللہ ہم سب کے حق میں فرمائے۔